کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو اکثر جنگل میں شکار کھیلنے جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ کافی دیر تک شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتا پھرا۔ آخر کار تھک گیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ اچانک اسے شیر کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ دیر خوف اور حیرانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن اسے بالکل معلوم نہ ہو سکا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ کچھ دیر بعد شیر کی آواز دوبارہ آئی۔ وہ ڈر گیا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر جو بڑے گڑھے میں گرا ہوا ہے، بھوک پیاس سے نڈھال ہے۔ گڑھے میں بہت زیادہ کیچڑ تھا، اس لیے باہر نکلنا اس کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ شیر کو مصیبت میں دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح شیر کو اس گڑھے سے نکالنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شیر کئی دنوں سے بھوکا ہے، اگر میں اسے کچھ دن کھانے کو دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے مانوس ہو جائے۔ اب وہ ہر روز جنگل میں شکار کے لیے نکل جاتا اور جو شکار کرتا وہ لا کر شیر کے آگے گڑھے میں ڈال دیتا۔ چند روز اسی طرح گزر گئے۔ اب شیر اس کے آنے کا انتظار کرتا، اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اب نوجوان کو اندازہ ہو گیا کہ شیر اس کے لیے خواہمخوار نہیں ہے۔ آخر ایک دن وہ گھر سے نکل گیا۔ آخر کار اس نے گڑھے کے ایک طرف سے مٹی کھود کر دہلوانی راستہ بنا لیا۔ شیر باہر آ گیا۔ شیر نے شکریہ کے طور پر اس کے پاؤں چاٹے اور جنگل کو نکل گیا۔ ایک روز نوجوان حسب معمول شکار کے لیے نکلا۔ اسے اور تو کوئی شکار نہ ملا، لیکن اس نے 30 چڑیاں مار لیں۔ واپسی پر اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا، آج تم نے کیا شکار کیا ہے؟ اس نے کہا 30 چڑیاں۔ ساتھیوں نے اس کا نام 30 مار رکھ دیا۔ اسے یہ نام بڑا پسند آیا۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا، ماں سے کہنے لگا، ماں میں 30 مار ہوں۔ اس کی ماں نے حیرانی سے کہا کہ تو کوئی کام نہیں کرتا، سارا دن فارغ پھرتا ہے، 30 مار کیسے بن گیا؟ اس نے جواب دیا، ماں میں نے 30 چڑیاں ماری ہیں، اس لیے میں 30 مار ہوں۔ ان دنوں بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک بہت بڑا میلہ لگوانے کا اعلان کروایا اور کہا کہ جو شخص میلے میں شیر کی پشت پر سواری کرے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ میلے کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ میلے کے دن کا انتظار کرنے لگے۔ اس میلے میں 30 مار اور اس کے ماں باپ بھی گئے۔ بادشاہ کا دربار لگ گیا۔ ایک شیر ایک بندہ کھاڑے میں چھوڑ گیا اور اعلان کیا گیا کہ جو اس شیر کی پشت پر سواری کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ایک آدمی شیر پر سواری کرنے کے لیے میدان میں آیا تو شیر اس پر جھپٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے سب کے سامنے چیر پھاڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں موجود لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی میدان میں اترا۔ اب تو شیر اور بھی بھپڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرا آدمی جیسے ہی اس کے سامنے آیا، شیر اس پر جھپٹا اور اسے بھی مار ڈالا۔ لوگوں پر عجیب خوف طاری ہوا۔ اب کوئی شخص میدان میں آنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ سب کے سامنے وہ آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 30 مار میدان میں اترا۔ اس کے ماں باپ پریشان تھے کہ پہلے وہ 2 آدمیوں کی طرح ان کا بیٹا بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لیکن یہ کیا؟ 30 مار جیسے ہی میدان میں آیا، اس نے شیر کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اس پر سوار ہو گیا۔ شیر بالکل نہیں ہلا۔ دراصل شیر نے اسے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے گڑھے میں اسے خوراک دی اور پھر اسے نکالا تھا۔ ہر طرف سے تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہوئے۔ بادشاہ نے 30 مار کو منہ مانگا انعام دیا اور کہا، تو بہت بہادر ہے،
اگر تو میرا ایک اور کام کر دے تو میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تیس مار نے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے کام بتائیں۔ بادشاہ نے کہا میری ایک بیٹی ظالم جادوگر کی قید میں ہے، تو اسے رہائی دلا دے۔ تیس مار بادشاہ کی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ چلتے چلتے اسے شام ہو گئی۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا جس میں ایک پرانا کنواں تھا۔ اس کی منڈیر پر ایک درخت تھا۔ تیس مار اس درخت پر چڑھ گیا تاکہ جنگلی درندوں سے محفوظ رہ کر رات بسر کر سکے۔ اچانک تیس مار کی نظر کنویں کے اندر پڑی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کنویں کے اندر بے سدھ پڑی ہے۔ تیس مار سمجھ گیا کہ یہ لڑکی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ یہ کنواں جادوگر نے بنایا ہے۔ رات ہو چکی تھی۔ تیس مار نے رات اسی درخت پر گزاری۔ صبح ہوئی تو جادوگر وہاں سے نکل گیا۔ تیس مار نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، اے شہزادی، میں تیری مدد کے لیے یہاں آیا ہوں، تو بتا کہ کس وقت میرے ساتھ جائے گی۔ شہزادی نے کہا کہ تو اس وقت یہاں سے فوراً چلا جا، کیونکہ جادوگر کسی بھی وقت آنے والا ہے۔ اس نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں مار ڈالے گا۔ تم رات کے پچھلے پہر آنا، اس وقت جادوگر گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ تیس مار وہاں سے چلا گیا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو رسا لے کر کنویں کی منڈیر پر آیا۔ اس وقت جادوگر گہری نیند سو گیا تھا۔ تیس مار نے رسا کنویں میں لٹکایا۔ شہزادی نے رسا پکڑ لیا۔ تیس مار نے اسے کنویں سے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کنویں کے ارد گرد گھاس کا ڈھیر لگایا، اسے آگ لگا کر کنویں میں دھکیل دیا۔ کنویں میں ہر طرف آگ لگ گئی اور اسی آگ میں ظالم جادوگر جل کر مر گیا۔ تیس مار شہزادی کو لے کر اس کے باپ کے پاس آیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ وعدے کے مطابق تیس مار کو آدھی سلطنت دے دی۔